اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، بتاؤ کیا فریاد لے کر آیا ہوں؟ کہا میں کماتا ہوں، مال جمع کرتا ہوں، محنت سے مشقت سے کماتا ہوں اور کما کر باپ کو دیتا ہوں، اور باپ جب خرچ کرتا ہے تو ہم سے پوچھتا نہیں ہے، ہم سے اجازت نہیں لیتا ہے۔ چنانچہ واقعے میں لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجے کہ جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ۔ وہ بوڑھا ایک قاصد جاتا ہے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آدمی جاتا ہے، ایک صحابی جاتا ہے اس بوڑھے باپ کے پاس، اس بوڑھے باپ سے کہتا ہے کہ تمہارے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ دائر ہوا ہے، تمہارے لڑکے نے اللہ کے نبی سے یہ شکایت کی ہے۔ تو اس بوڑھے کے دل میں عربی تھا، عرب کا بوڑھا تھا، عربی میں کچھ اشعار جو ہم لوگ کیسے بولتے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا جوان کیا، ان کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، بسترے میں پیشاب کیا، ساری چیزوں کو برداشت کیا، تو عربی کی وہ اشعار ان کے دل میں وہ پڑھ رہا تھا، دل میں وہ پڑھ رہا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا۔ جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ اشعار جو ان بوڑھے کے دل پہ تھا، دل میں پڑھ رہا تھا، ان سارے اشعار کی ترجمانی جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور سنانے کے بعد آقا جب وہ بوڑھا حاضر ہوا، وہ صحابی حاضر ہوا، تو آقا نامدار علیہ السلام کے چہرے میں غصہ سے تھمتھمایا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو آقا انعامدار علیہ السلام نے اس بوڑھے سے کہا کہ تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار ہمیں سناؤ، جن اشعار کو تم من میں پڑھ رہے تھے، دل میں پڑھ رہے تھے، ان اشعار کو سناؤ۔ جب وہ اشعار، وہ بوڑھا اپنے دکھ اور درد اور کرب اپنے اولاد کی خاطر جو انہوں نے جتن کی تھی، جو محنتیں کی تھی، جو کوشش کی تھی، سنانے لگا، آقا انعامدار علیہ السلام کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ان کے بعد آقا انعامدار علیہ السلام نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اے نوجوان سنو، انت و ابوک، انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کے لیے ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی جرات نہیں، اس میں دخل اندازی کرو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹا کما کر لائے، اب باپ کی حکومت ختم ہو گئی، اب باپ کی بات نہیں رہتی۔ میرے نوجوانوں، باپ کی حکومت ہمیشہ رہتی ہے، باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، شریعت پر چلو۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، ماں باپ کی کمی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اپنے گھر بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں، جائیداد خریدنے